Assalamualaikum dear viewers, how are you all? I hope you're great. I am Adan Khan and you're watching English Grammar Literature and Linguistics. ڈیئر ویورس، آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور یہ ویڈیو جو ہے یہ لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے ڈیئر ویورس، آج کی ویڈیو میں ہم ایک اندر جو ہے انفلوئنشیل پوئٹ کو ڈسکس کریں گے، دیٹ از جان ڈن. ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ جان ڈن جو ایک انفلوئنشیل پوئٹ ہے رینیسانس ایرا کا. ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے ہے جس میں ہم اس کی بایوگرافی پڑھیں گے اور اس کی بایوگرافی میں ہم اس پوئٹ کو کیا کریں گے، ڈسکس کریں گے، اس کی ارلی لائف کے بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے پولیٹیکل کیریئر کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی جو ہے لاسٹ میں ہم اسے کچھ میجر ورڈز، کچھ میجر پوئمس کو بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو ڈیئر ویورس، آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور یہ ویڈیو ہے جان ڈن کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو ڈیئر ویورس سٹارٹ کرتے ہیں. جان ڈن کون تھا؟ یہ ایک جو تھا رینیسانس جو ایرا ہے اس کا جو کیا تھا، اس کا ایک میجر پوئٹ تھا اور یہ میٹافزیکل پوئٹری کا کیا تھا، فاؤنڈر تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو میٹافزیکل پوئٹری کے بارے میں کچھ علم نہ ہو تو اس چینل کے اوپر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ریگارڈنگ میٹافزیکل پوئٹری. ٹھیک ہے، اس ویڈیو سے آپ کا جو ہے کنسیپٹ کلیئر ہوگا کہ ایکچولی میٹافزیکل پوئٹری جو ہے یہ کس ٹائپ کی پوئٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیئر ویورس یہ تھا میٹافزیکل پوئٹری کا فاؤنڈر. ٹھیک ہے، جان ڈن، اور یہ اس کا بلانگ جو تھا وہ رینیسانس ایرا سے تھا. ٹھیک ہے، رینیسانس مینس ری برتھ آف آرٹ، ری برتھ آف لٹریچر، ری برتھ آف نالج. ٹھیک ہے، تو یہ اس ایرا سے اس کا جو تھا یہ تعلق تھا اور یہ اس ایرا کا کیا تھا، پوئٹ تھا. ٹھیک ہے، تو ڈیئر ویورس جان ڈن جو تھا وہ 22 جنوری 1572 کو لندن برطانیہ میں ایک رومن کیتھولک خاندان میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے والد کا نام تھا جان ڈن تھا اور اس کی جو مدر کا نام تھا وہ تھا الزبتھ ہیورڈ. ٹھیک ہے، یہ اس کی مدر کا نام تھا. اب اس کے جو دادا تھے تھامس مور، وہ ایک مشہور کیتھولک شہید تھے. ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے جو فادر ہے جان ڈن کے، وہ 1576 میں اس وقت انتقال کر گئے جب وہ صرف 4 سال کے تھے. جب جان ڈن کی ایج جو تھی وہ 4 ایئر تھی، اس وقت جو جان ڈن کے فادر تھے وہ انتقال کر گئے اور چھوٹی جو مطلب ان کے جو بہن بھائی تھے. ٹھیک ہے، اس کی جو پرورش تھی وہ اس کی مدر کی جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ بن گئی تھی. ٹھیک ہے، اب کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جو ہے اس کی مدر نے ایک سرجن ڈاکٹر جو ہے جس کا نام ہے جان سمنگز کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ شادی کی اور بعد میں وہ یہ جو تھا یہ سینٹ فال کی ڈین جو ہے وہ بن گیا اور بدقسمتی سے جو ہے وہ 1632 کو جو ہے وہ بھی انتقال کر گیا تھا. تو ڈیئر ویورس اب بات کر لیتے ہیں جان ڈن کی ایجوکیشنز کے حوالے سے. ٹھیک ہے ڈیئر ویورس، جان ڈن جو تھا وہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے وہ اپنے ابتدائی سالوں میں نجی طور پر تعلیم یافتہ تھے. اب 1583 میں اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ہارڈ ہال میں داخلہ لیا اور وہاں اس نے 3 سال تک تعلیم حاصل کی اور اپنے کیتھولک عقائد کی وجہ سے گریجویشن کیے بغیر چلا گیا. اب جان ڈن کے مطابق جو ہے بالادستی کا حلف ان کے عقائد کے جو تھا وہ خلاف تھا، تو ڈگری کی تکمیل کے لیے یہ بھی ضروری تھا. اب 1591 میں انہوں نے اپنی تعلیم کے حصول کے لیے لندن کے تھیوز ان لیگل اسکول میں داخلہ لیا اور جان ڈن نے اپنی تعلیم کے دوران اور بعد میں انہوں نے اپنا قیمتی وقت ادب، سفر اور تفریح پر صرف کیا. ڈیئر ویورس 1615 میں انہیں کیمبرج یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی. اچھا، تو ڈیئر ویورس اب جان ڈن کے جو ہے میرج کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور جان ڈن کے ساتھ جو
ٹریجڈی پیش آئی اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر ویورس، جارڈن نے 25 سال کی جو ہے وہ عمر میں کامیابی کے ساتھ اپنا جو ہے سفارتی کیریئر جو ہے وہ قائم کیا تھا۔ جارڈن نے 1601 میں این مور نامی ایک لڑکی تھی، اس سے خفیہ شادی کی، ٹھیک ہے۔ یہ شادی جو تھی یہ ان کے پیرنٹس کے جو ہے وہ اس میں جو تھے شامل نہیں تھے، ان کے پیرنٹس جو تھے اس شادی سے ایگری نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے چپ کے یہ شادی کی اور بعد میں جو ہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ بنے۔ اب ان کی شادی جو تھی وہ تو چھپ کے تھی، ایک خفیہ شادی تھی، تو ان کی شادی جو تھی وہ ایک خفیہ شادی تھی، تو اس لیے این مور کو جو ہے گھر والوں کی طرف سے کوئی جہیز نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ اور اس شادی سے ان کے گھر والوں نے کیا کیا، انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جارڈن جو ہے وہ اس شادی کے معاملے میں، ٹھیک ہے، یہ ایک سکینڈل بن گیا تھا۔ اس شادی کے معاملے میں وہ کیا ہو گیا تھا، وہ جیل چلا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیس ہو گیا تھا اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ لیکن کچھ مدت کے بعد جو ہے وہ اس کی جیل سے رہائی ہوئی، اور جب ان کی شادی کو جو ہے وہ قانونی طور پر جو ہے وہ قرار کیا گیا، منظور کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا ہوا، اس کی جیل سے جو ہے وہ جارڈن کی رہائی ہوئی، اور جارڈن کے جو ہے شادی کے 16 سال میں ان کے جو تھے وہ 12 بچے ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن صرف 10 ہی بچ پائے۔ بدقسمتی سے ان کے 3 بچے جو تھے وہ فوت ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے اس کو شدید مایوسی کی حالت میں جو ہے وہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، جس سے اس کی خودکشی کرنے پر جو ہے وہ مجبور کیا گیا، ٹھیک ہے، انہی حالات کی وجہ سے، انہی جو ہے کنڈیشنز کی وجہ سے۔ اب 1617 میں ولادت کے دوران اس کی بیوی کی موت نے جب اس کی بیوی کی موت ہوئی، ٹھیک ہے، تو 1617 میں تو جارڈن کے جو درد میں جو ہے، مصائب میں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ اچھا ڈیئر ویورس، آپ کو تو پتہ ہے کہ جارڈن جو تھا یہ ایک رینیسانس ایرا کا ایک انفلوئنشل پوئٹ تھا، ٹھیک ہے، ایک پریچر تھا، ایک سولجر تھا، اور ایک جو تھا ایک آریٹر بھی تھا، ٹھیک ہے، مطلب جو خوش تقریر کرتا ہو، اس بندے کو ہم جو ہے انگلش میں آریٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر ویورس، 1624 میں یہ جو تھے جارڈن بیمار ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور بیماری میں جو تھی وہ بہت شدت جو ہے وہ پکڑ لی تھی، اور اس ٹائم اپنی بیماری کے دوران انہوں نے یہ ایک جو تھی ایک پروز رائٹنگ جو ہے اس نے لکھی، اور اس رائٹنگ میں جو ہے اس نے اپنی بیماری کا جو ہے وہ ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے ڈیووشنز آف این ایمرجنٹ اوکیزنز، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر جارڈن نے جو تھا اس رائٹنگ کو جارڈن نے 9 جنوری 1624 کو ہے پبلش کیا، ٹھیک ہے۔ اب جارڈن کی جو ہے وہ زندگی کے جو سانحات ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ٹربلز تھیں، جو ان کے اوپر جارڈن کے اوپر جو انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کی، تو اس کا جو ہے سامنا کرنے کے بعد جو ہے اس ایک انفلوئنشل پوائٹ، اس ایک رینیسانس کا ایک میجر پوائٹ جو کہ ایک فاؤنڈر آف میٹافزیکل پوئٹری ہے، ٹھیک ہے، ایک میٹافزیکل پوئٹ، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے ڈیتھ ہوئی 31 مارچ 1631 کو، ٹھیک ہے، اور اس نے آخری سانس جو ہے وہ 1631 کو لی، اور جارڈن کو جو ہے اپنے پرانے سینٹ فال کیتھیڈرل میں دفن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ڈیئر ویورز، یہ تو تھا جارڈن کا ارلیئر لائف، اس کی ایجوکیشنز، اس کے میرج ٹریجڈی، ٹھیک ہے، اور اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی، کب ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب بات کریں گے ہم جارڈن کے پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈیئر ویورز، اب ہم جارڈن کے رائٹنگ کیریئر کے حوالے سے بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر ویورز، جارڈن یہ ایک
انفلوئنشل پوئٹ تھا، ایک عظیم جو تھا وہ شاعر تھا رینیسانس کا ایرا کا، ٹھیک ہے. لیکن کیوبن انگلینڈ میں یہ جو تھا یہ اپنے طاقتور خطبات کے لیے بہت زیادہ کیا تھا، مشہور تھا، ٹھیک ہے. اور لینکلنس ان سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے 1597 میں سر تھامس ایڈجرٹن کے سیکرٹری کے طور پر جو ہے اس کے ساتھ کام کیا، ٹھیک ہے. لیکن بدقسمتی سے، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی اس کی شادی کے حوالے سے، جو کہ اس نے ایک خفیہ شادی کی تھی، ٹھیک ہے، جس میں اس کے پیرنٹس جو تھے وہ ایگری نہیں تھے. تو اس کے بعد جو تھے اس نے یہ عہدہ جو تھا، یہ جو جاب تھی اس کی، اس کو کھونا پڑا، ٹھیک ہے. اور اس واقعے کے بعد جو ہے، اس جاب کے کھونے کے بعد یہاں سے جارڈن کا جو تھا ایک مالی بحران جو تھا وہ سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے. اور جارڈن نے اپنی زندگی کے اگلے 14 سال ایک جو ہے باعزت ملازمت کی تلاش میں گزارے، ٹھیک ہے. اور قابل ذکر جو ہے اس نے اسی دوران جو ہے قابل ذکر اس نے جو ہے وہ تصانیف جو ہے وہ لکھی، رائٹنگز جو ہے وہ لکھی، جس میں ہے پسیڈیو مارٹے اور بیتھینٹوسا، ٹھیک ہے. بیتھینٹوسا آئی تھنک اس کی پروننسیشن میں تھوڑی بہت مسٹیک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی پروننسیشن چیک کر سکتے ہیں. یہ لکھی اور بعد میں 1615 میں وہ چرچ آف انگلینڈ میں جیمز کے لیے شاہی چھیپل میں بن گئے، ٹھیک ہے. اب 1921 میں وہ سینٹ فال کے ڈین کے طور پر مقرر کیا گیا تھا. اب اس نے اگلی دہائی مطلب 1630 کے موسم خزاں میں اپنی جو ہے وہ بیماری تک ایک جو ہے پریچر اور ایک جو ہے رائٹر کے طور پر جو ہے وہ گزاری. اب جارڈن اپنے کام میں اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کا اتنے اچھی طریقے سے اظہار کرتا تھا، اور اس کے باوجود اس نے اپنے کام کی جو ہے وہ پبلیکیشن میں کوئی کسر اٹھانی نہیں رکھی، مطلب کیوں نہ وہ کبھی کمانا نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے پبلیکیشن سے، اس لیے نہیں چاہتے. اور اس کے الفاظ کے ذریعے جو ہے، اس لیے جو اگر ہم بات کریں تو اس کے جو ورکس ہیں وہ بہت ہی زیادہ جو تھے وہ مطلب اس ٹائم میں بہت زیادہ کیا تھے، وہ اس کی شہرت کا جو تھے وہ ذریعہ بنے. اور اس لیے ان کی جو ہے زندگی کے دوران جو اس کی جو پوئٹری تھی، ٹھیک ہے، وہ ان کی دوستوں کے درمیان جو تھی وہ مینیوسکرپٹ کے ذریعے جو تھے وہ گردش کر رہی تھی، ٹھیک ہے، گردش کر رہی. ان کے فرینڈس کے ساتھ جو تھی وہ ان کی جو تھی پوئٹری جو تھی وہ ہوا کرتی تھی. اور اس نے جو تھی وہ ایلیجیز لکھی، سٹائرز جو تھی وہ لکھی، ٹھیک ہے. اور ممکنہ طور پر 1590 کی دہائی میں ان کو جو تھی مطلب جارڈن نے جو تھے یہ ورکس جو تھے وہ لکھے تھے، ٹھیک ہے. تو ڈیئر ویورس، یہ تھی اس کی ایک شارٹ سی رائٹنگ کیریئر کے حوالے سے ہم نے بات کی. اب ہم جائیں گے جارڈن کے کچھ میجرز، کچھ ماسٹر پیس اس کے پوئمز، ٹھیک ہے، اس کے ورکس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے. Dear viewers, now we will discuss a little bit Jordan masterpiece works. So first poem, The Sun Rising. This poem was published in 1633 as a part of Donne's posthumous collections of poems. Okay, poems by G.D. with the elegies on the author's death. The next poems as a masterpiece of Jordan poetry, The Flea. Dear viewers, this poem was also published in 1633 as a part of Donne's posthumous collections of poems. The next poems is a very influential poem of Jordan, a masterpiece that is Valedictions Forbidding Mourning. Okay, this poem was written in 1611 and was published in Jordan's collections of poems, songs and sonnets. Okay, dear viewers, Holy Sonnets. This is the collections of sonnets. Donne's collections of 19 sonnets, also known as the Divine Meditations, was published in 1635 after his death.
Okay, the next meditation. This meditation was written in 1624 and was published in John Donne's collections of meditations. Devotions often emergent occasions. Okay, so dear viewers, these are just a few John Donne's major works. He was a prolific poet and writer who also produced sermons, letters, and other works. His poetry is known for its complex metaphors, intellectual weight, and spiritual themes. Okay, सो डियर व्यूवर्स, आई होप कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा. अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो या कोई डिफ़िकल्टी हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक अबाउट जॉन डन बायोग्राफी या जॉन डन के हवाले से, ठीक है, तो आप अपना कमेंट जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं. ठीक है, तो डियर व्यूवर्स, ये थी एक आप ना तो ये शॉर्ट एक ब्रीफ बायोग्राफी है, ना तो ये एक जो है एक डिटेल बायोग्राफी है, बट ये आप कह लें कि एक इसमें हमने काफ़ी कुछ जो है वो सीखा है, काफ़ी कुछ जो है हमने सीखा है अबाउट जॉन डन. ठीक है, सो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.